جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا مالک جان اب میرا بہت زیادہ اعتبار کرنے لگا تھا۔ بعض دفعہ تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے اس میں بالکل ہی عقل نہیں ہے، اس لیے ہر بات میں مجھ سے مشورہ لیا کرتا ہے۔ میں ایک معمولی سا نوکر، بھلا مجھ سے مشورہ کرنے اور میرا کہا ماننے کی اسے کیا ضرورت تھی؟ بہرحال ٹارچ، بندوق اور روشنائی ساتھ لے کر ہم دونوں پھر دبے پاؤں خیمے سے باہر نکلے۔ آسمان پر اب بالکل بادل نہیں تھے، چاند کی تیز روشنی اب چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ لمبے لمبے قداور درخت دیووں کی طرح جگہ جگہ کھڑے ہوئے تھے، پتوں کی سرسراہٹ تیز ہو گئی تھی اور ماحول بڑا بھیانک ہو گیا تھا۔ میں جان کو وہیں چھوڑ کر جلدی سے دوسرے خیموں کی طرف بڑھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جیک اور عبدل بھی اپنے اپنے خیموں میں موجود ہیں یا نہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر اطمینان ہو گیا کہ وہ دونوں اپنے خیموں میں گہری نیند سو رہے تھے، البتہ کبڑے جادوگر کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کہیں آس پاس ہی موجود ہوگا اور اس کی تیز مگر چیل جیسی آنکھیں اب بھی کہیں سے ہماری نگرانی کر رہی ہوں گی، مگر ہم مجبور تھے، ہمیں اپنا تو کام کرنا ہی تھا۔ اس لیے جلدی جلدی ہم دونوں جنگل میں اسی سمت بڑھنے لگے جہاں کچھ دیر پہلے کھڑے ہوئے تھے۔ ہر قدم ہم چوکنا ہو کر اٹھاتے، ایسا لگتا گویا کبڑا اب آیا اور تب آیا، مگر خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اس کی ذرا سی بھی آہٹ سنائی نہ تھی۔ درخت کے نیچے پہنچنے کے بعد ہم دونوں جلدی سے جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپ گئے۔ یہ کام ہم نے اس لیے کیا تھا کہ اگر کبڑا جادوگر ہمارا پیچھا کرتا ہوا اس طرف آ رہا ہو تو ہمیں پتہ لگ جائے۔ کوئی 15 منٹ تک ہم خاموش بیٹھے رہے۔ جب کسی بھی قسم کی کوئی آواز سنائی نہ تھی تو میں نے جان سے کہا، اب ہم آہستہ سے باتیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر تم یہ بتاؤ کہ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آپ کے خزانے کی حفاظت کا مکمل انتظام کرنا چاہتا ہوں، ایسا انتظام کہ پھر کوئی آپ سے نقشہ طلب نہیں کر سکتا۔ مگر کس طرح؟ جان نے حیرت سے کہا۔ ایسا کیسے ہوگا؟ آپ پہلے روشنائی اور برش نکال لیجئے۔ جان نے میرے کہنے پر اپنی جیب سے روشنائی اور برش نکال لیا۔ میں نے جلدی سے اپنی قمیص اتار ڈالی اور اپنی کمر کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے بولا، اب آپ ٹارچ چلا کر خزانے کا پورا نقشہ میری کمر پر بنا دیجئے۔ جان کو یہ سن کر اتنی حیرت ہوئی کہ برش اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ وہ تعجب سے میری شکل دیکھنے لگا، لیکن ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں تعریف کی چمک بھی تھی۔ آخرکار وہ بولا، فیروز، آخر تم کون ہو؟ تم روز بروز مجھے حیرت میں ڈالتے جا رہے ہو۔ تم کوئی معمولی لڑکے نظر نہیں آتے، معمولی لڑکوں کے ذہن میں ایسی باتیں نہیں آیا کرتی۔ آپ تعریف تو بعد میں کیجیے گا، مگر پہلے یہ نقشہ میری کمر پر اتار دیجئے، میں نے جلدی سے کہا۔ دشمن ہم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ جان برش زمین سے اٹھانے کے بعد کچھ دیر تک سوچتا رہا۔ میں نے اسے تذبذب میں دیکھ کر پوچھا، کیوں؟ آخر کیا بات ہے؟ کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو بیٹے؟ جان نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، کون ہے جس پر اب مجھے سب سے زیادہ اعتماد ہو؟ میں تمہیں اپنا بیٹا ہی سمجھتا ہوں، یہ میں تم سے بار بار کہہ چکا ہوں، اور اپنے عزیز لڑکے سے میں نہ تو کوئی بات چھپا سکتا ہوں نہ ہی اس پر شک کر سکتا ہوں۔ پھر آخر کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ سوچ کیا رہے ہیں؟ فیروز، جان نے تشویشناک لہجے میں کہا، اس طرح تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ دشمن کوشش کریں گے کہ کسی طرح تمہیں ختم کر دیں اور تمہاری کمر سے یہ نقشہ نقل کر لیں۔ میں جان بوجھ کر تمہیں موت کے منہ میں دھکیلنا نہیں چاہتا۔ آپ کے ان جذبات کی میں قدر کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ میرا اتنا خیال کرتے ہیں، مگر آپ میرا کہنا مان کر یہ نقشہ میری کمر پر نقل کر ہی دیجئے۔ اللہ نے چاہا تو میرا ذرا بھی بال بیکا نہ ہوگا۔ آپ کے سوا کسے معلوم ہوگا کہ نقشہ میری کمر پر بنا ہوا ہے؟ ہم اصل نقشہ تلف کر دیں گے، جیسی تمہاری مرضی، جان نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس طرح نقشہ ہمارے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے ٹارچ کی روشنی میں جلدی جلدی نقشے کی نقل میری کمر پر بنانی شروع کر دی۔ مجھے گدگدیاں محسوس ہونے لگیں، مگر میں دل پر جبر کیے بیٹھا رہا۔ 15-20 منٹ کے اندر ہی یہ کام ختم ہو گیا۔ قمیص دوبارہ پہننے کے بعد میں نے ٹارچ اور دوسری چیزیں اٹھائیں اور پھر جان کو ساتھ لے کر خیموں کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ احتیاط کے طور پر ہم نے راستے میں ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی۔ ہمیں ڈر تھا کہ اگر چیتن کہیں آس پاس موجود ہوا تو کہیں ہمارے منہ سے خزانے کی اس نئی حفاظت کے بارے میں کوئی لفظ نہ سن لے۔ کچھ دیر بعد ہم اپنے خیموں کے پاس پہنچ گئے۔ جان کو باہر چھوڑ کر میں بلی جیسے پاؤں رکھتا ہوا جیک کے خیمے کی طرف گیا۔ ایک چھوٹے سے سوراخ سے میں نے اندر جھانک کر ہی معلوم کرنے کی کوشش کی
کہ آیا جیک بے خبری کی نیند سو رہا ہے یا نہیں، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ مجھے جیک پر ابھی اطمینان نہیں ہوا تھا۔ اچانک میں چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ شاید آپ میری حیرت کا اندازہ نہ کر سکیں گے کہ میں نے کیا چیز دیکھی۔ جلدی سے میں الٹے پاؤں اپنے خیمے کی طرف واپس آیا اور جان کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے اندر چلنے کے لیے کہا۔ خیمے کا پردہ اٹھا کر جیسے ہی ہم دونوں اندر داخل ہوئے، ایک نرالی بات ہمارے دیکھنے میں آئی۔ مجھے چونکہ اس کا پہلے ہی سے یقین تھا، اس لیے مجھے زیادہ اچنبھا نہیں ہوا۔ ہاں، البتہ جان حیرت کے مارے جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ ہمارے خیمے کا تمام سامان کسی نے الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے جلدی میں ہمارے پورے سامان کی تلاشی لی ہو۔ میں جانتا تھا کہ یہ کام اس منوس کبڑے کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ دیکھا، جان نے مجھ سے کہا، کیا یہ کسی دشمن کا کام نہیں ہے؟ جی ہاں، وہی احمق کبڑا آیا ہوگا، میں نے جواب دیا۔ بجا فرمایا حضور نے، یہ کام آپ کے اس خادم ہی نے کیا ہے۔ ہمارے پیچھے سے وہی بھیانک آواز آئی۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے پر چیتن کھڑا ہوا مسکرا رہا تھا۔ ہاں، مگر اس وقت اس کے ہاتھ میں پستول نہیں تھا۔ ہمیں حیرت سے اپنی طرف تکتے دیکھ کر اس نے پھر طنزیہ لہجے میں کہا، خادم کی اس حرکت سے آپ ضرور خوش ہوئے ہوں گے۔ بکواس بند کرو، جان نے غصے سے کہا۔ دوسروں کی غیر حاضری میں اس کے سامان کی تلاشی لینا کہاں کی شرافت ہے؟ شرافت؟ کبڑا زور سے ہنسا۔ میں تو شریف ہی نہیں ہوں، اس لیے مجھ میں شرافت کہاں؟ لیکن میں یہ اطمینان آپ کو ضرور دلا سکتا ہوں کہ میں نے آپ کے سامان میں سے ایک ننھی سی سوئی تک نہیں نکالی۔ یہ دوسری بات ہے کہ سامان کو اچھی طرح دیکھ ڈالا۔ کیوں دیکھ ڈالا؟ یہ آپ خود سمجھتے ہوں گے۔ مجھے خزانے کے نقشے کی تلاش ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ نقشہ مجھے اس سامان میں نہیں ملا۔ مجھے اس نقشے کی سخت ضرورت ہے۔ میں آپ سے بڑی نرمی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ وہ نقشہ اب مجھے دے دیجئے۔ نقشہ تو تمہیں نہیں مل سکتا، میں نے کبڑے کی بے بسی کو دیکھ کر کہنا شروع کیا۔ تمہیں شاید یہ سن کر خوشی ہوگی کہ ہم دونوں 2 مرتبہ اس خیمے سے نکل کر اندر جنگل میں گئے تھے۔ یہ مجھے افسوس ہے کہ بعد میں معلوم ہوا۔ میں نے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر آپ نہیں ملے۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ آپ دونوں حضرات نقشے کو کہیں دبا آئے ہوں گے، چیتن نے کہا۔ یہ بات نہیں ہے، میں نے اچانک اپنا پستول نکال کر اس کا رخ کبڑے کی طرف کر کے کہنا شروع کیا۔ خزانے کا نقشہ اب بھی ہمارے پاس ہے۔ ہم نے یہ سوچا کہ جب تک یہ نقشہ ہمارے پاس رہے گا تم اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں پریشان کرتے رہو گے، اس لیے ہم نے نقشہ زبانی یاد کر لیا ہے۔ زبانی یاد کر لیا ہے؟ کبڑے نے حیرت سے کہا۔ زبانی یاد کرنے سے کیا مطلب؟ مگر تم نے یہ پستول مجھ پر کیوں تان لیا جبکہ میں بالکل نہتھا ہوں؟ میں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر پھر کہا، نقشے کی ایک ایک بات اور ذرا ذرا سی تفصیل ہم دونوں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لی ہے، اور اصل نقشہ اب یہیں تمہارے سامنے تلف کر دیتے ہیں۔ یعنی کبڑے سے حیرت کے مارے کچھ کہا نہیں کیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یعنی اسے ابھی دیا سلائی دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی اس بات کا حلف اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ نقشے کی نقل کسی دوسرے کاغذ پر ہم نے بالکل نہیں کی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ پستول تو ہٹاؤ، کبڑے نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نقشہ تمہارے سامنے جلایا جائے گا، پستول تم پر یوں تانا گیا ہے کہ کہیں تم جلتے ہوئے نقشے کو حاصل کرنے کے لیے جھپٹ نہ پڑو، کیا سمجھے؟ ہاں جان صاحب، اب آپ نقشے کو دیا سلائی دکھا دیجئے۔ جان اب تک خاموش کڑا حیرت سے میری سب باتیں سن رہا تھا۔ اس نے بھی غالباً میری اس رائے سے اتفاق کیا ہوگا، اس لیے اس نے نقشہ فوراً جیب سے نکال لیا اور ماچس بھی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ حضور جادوگر صاحب، اس نقشے کو آپ بھی خوب غور سے دیکھ لیجئے، کہیں آپ کی حسرت نہ رہ جائے کہ آپ نے نقشہ دیکھا ہی نہیں۔ جان صاحب، نقشہ انہیں دور سے اچھی طرح دکھا دیجئے۔ جان نے میرے کہنے پر عمل کیا۔ نقشہ دیکھتے ہی کبڑے نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر پستول کا رخ اپنی طرف دیکھ کر پھر رک گیا۔ جان نے اس عرصے میں نقشے کو آگ لگا دی تھی اور نقشہ اب آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کبڑے کی شکل دیکھنے کے لائق تھی۔ اس کا چہرہ بالکل زرد تھا، غصے کے مارے وہ بری طرح کپکپا رہا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ مجھے کچا چبا جائے۔ نقشہ جب اچھی طرح جل چکا تو میں نے کبڑے سے کہا، اب اگر آپ چاہیں تو اس راکھ پر جادو کر کے اسے دوبارہ نقشے میں تبدیل کر لیجئے۔ تم؟ وہ پیر زمین پر پٹک کر بولا،
تم میرا مذاق اڑاتے ہو، تمہیں اپنی جان کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ میں کہتا ہوں پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے۔ چھوڑیے اس پچھتانے کو، اگر ہماری قسمت میں پچھتانا ہی لکھا ہے تو پچھتا لیں گے، مگر اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، کیونکہ مجھے اب سخت نیند آ رہی ہے اور اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں چلا جاؤں؟ کبڑا ہنسی کے مارے پھر دوہرا ہو گیا۔ ضرور چلا جاؤں گا ننھے چوہے، تمہاری قسمت کا حال بتا کر جاؤں گا، یہ بتا کر جاؤں گا کہ آگے تمہاری تقدیر میں کیا ہونا لکھا ہے۔ جو کچھ میں کہوں اسے کان کھول کر سن لو، اور جب میں چلا جاؤں تو تنہائی میں میری ان کہی باتوں پر خوب غور کرنا۔ نہیں، میری بات کاٹنے کی کوشش نہ کرو، اور اب سنو کہ آئندہ تمہارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ یہاں سے آگے بڑھنے پر کل تمہیں 1 میل کے اندر جنگل میں 2 بڑے بڑے پتھر کے بت نظر آئیں گے۔ تم اپنے آپ کو ان سے خاک کتنا ہی بچاؤ، مگر وہ تم پر ضرور گریں گے۔ اچانک طوفان آئے گا، درخت ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گریں گے اور بڑی تیز ہوا چلے گی۔ ایسے وقت وہ بت تم پر گر جائیں گے، مگر تم ان سے میرے جادو کی وجہ سے بچ جاؤ گے۔ اس کے بعد تیسرے دن تم ایک پہاڑی راستے سے گزر رہے ہوگے کہ اچانک زلزلہ آئے گا اور زمین پھٹ جائے گی۔ تم اس زمین میں دھسنے لگو گے، مگر میرا جادو تم کو بچا لے گا۔ میرے تم پر یہ 2 احسان ہوں گے، اور میں ان احسانوں کے بدلے یہ چاہوں گا کہ تم خزانے کا وہ نقشہ جو اب تمہارے ذہنوں میں محفوظ ہے دوبارہ کاغذ پر اتار دو۔ میں تمہیں 2 دن کا یہ وقت اس لیے دے رہا ہوں کہ تم میری طاقت سے واقف ہو جاؤ، میری عزت کرو اور میرا کہا مان لو۔ بس مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا۔ اب میں چاہتا ہوں تم سے پرسوں ملاقات ہوگی، اور وہ ملاقات ایسی ہوگی کہ میرا رعب تم پر طاری ہو چکا ہوگا اور تم میری بات ماننے کے لیے بے قرار ہوگے۔ اتنا کہہ کر وہ جلدی سے مڑا اور بغیر پیچھے دیکھے فوراً خیمے کا پردہ اٹھا کر باہر چلا گیا۔ میں نے اب جان کو دیکھا، وہ کچھ سوچ رہا تھا کہ جو کچھ کبڑے نے کہا ہے اس پر یقین کیا جائے یا نہیں۔ آپ کچھ سوچیے نہیں، میں نے جان سے کہا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ محض ہمیں خوفزدہ کر کے ہم سے نقشہ دوبارہ بنوانا چاہتا ہے، مگر میں اس کی چالوں سے اچھی طرح واقف ہو چکا ہوں اور خوب سمجھتا ہوں کہ اس کو اکسانے والا کون ہے۔ وہ کس کے کہنے پر یوں ہمیں بار بار آ کر ڈراتا ہے؟ کس کے کہنے پر ڈراتا ہے؟ جان نے حیرت سے دریافت کیا۔ میں نے پہلے خیمے کا پردہ اٹھا کر یہ اطمینان کر لیا کہ کبڑا آس پاس کہیں ہے تو نہیں۔ پھر میں نے جان کے قریب جا کر آہستہ سے اسے وہ واقعہ یاد دلایا جب وہ نقشہ میری کمر پر بنانے کے بعد واپس خیمے میں آیا تھا، اور میں نے جیک کے خیمے میں ایک شخص کو دیکھ کر بہت تعجب کیا تھا۔ بلکہ سب سے زیادہ تعجب اس بات کا ہوا تھا کہ جو شخص بہت کم بولا کرتا تھا اور جسے ہم اب تک گونگا سمجھتے رہے تھے، وہ چپکے دوسروں سے باتیں کرنے کا عادی تھا۔ آپ شاید نہیں سمجھے، خیمے میں گونگا جیک کبڑے جادوگر سے باتیں کر رہا تھا۔ اگر کوئی بم پھٹ جاتا تو جان کو اتنی حیرت نہ ہوتی جتنی یہ سن کر ہوئی کہ جیک، جسے وہ سمجھتا تھا کہ اس کا دایاں بازو اور برے وقت میں کام آنے والا بہادر ساتھی ہے، اپنے مطلب یا اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے کبڑے چیتن سے ساز باز رکھتا ہے۔ آخر اس میں اس کی کیا مصلحت تھی؟ سچ پوچھئے تو مصلحت بھی اس کے سوا اور کیا ہوگی کہ اس طرح وہ کبڑے جادوگر کو ہماری خبریں پہنچاتا رہے۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ جیک اور کبڑا دراصل ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے۔ جیک جس انداز سے اس رات کو خیمے میں باتیں کر رہا تھا، اسے دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کا اثر کبڑے پر بہت زیادہ ہے۔ میرے مالک جان کا خیال تھا کہ جیک ہمارا ایسا دشمن تھا جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہ کر ہمارے دلوں کا بھید معلوم کرنا چاہتا تھا اور موقع ملنے پر ہمیں قتل بھی کر سکتا تھا۔ ایسے دغاباز انسان سے اب ہوشیار رہنے کا وقت آ گیا تھا۔ رات اب بہت زیادہ ہو گئی تھی، ہوا میں ہلکی ہلکی نمی بھی پیدا ہونے لگی تھی۔ مچھر اتنے تھے کہ ہمیں کسی صورت سے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ نیند کا نہ آنا ہی ہمارے لیے بہتر تھا، کیونکہ دشمن اب ہماری طاق میں تھے اور کسی وقت بھی ہم پر وار کر سکتے تھے۔
مگر وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، تو ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ بستروں پر لیٹتے ہی ہم ایسے سوئے کہ پھر صبح سورج کی پہلی کرن نے ہی ہمیں جگایا۔ میں نے اس سفر میں خاص بات کو اپنی عادت بنا لیا تھا، اور وہ بات یہ تھی کہ سونے کے بعد جب میں جاگتا تو بغیر ہلے جلے آنکھیں پہلے ہلکی سی کھولتا، تاکہ اگر کوئی خطرہ آس پاس ہو تو اسے محسوس کر لوں۔ میری یہ عادت اس وقت بہت کام دے گئی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں ہلکی سی کھولیں تو مجھے پلکوں کی چلمن سے دروازے میں ایک دبلا پتلا سایہ کھڑا نظر آیا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ اب میں صرف آہٹ سن رہا تھا۔ قدموں کی چاپ آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگی۔ پھر کوئی میرے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ شاید اس نے جھک کر میری شکل کو دیکھا، کیونکہ اس کا گرم سانس میرے گالوں کو چھو رہا تھا۔ اور پھر یکا یک مجھے ایک آواز سنائی تھی، فیروز بنو مت، میں جانتا ہوں تم جاگ رہے ہو، خدا کے لیے اٹھو اور میری بات سنو۔ میں نے اطمینان کا لمبا سانس لیا اور آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا، کیونکہ یہ عبدل کی آواز تھی، اور جہاں تک مجھے یقین تھا عبدل ایسا آدمی نہیں تھا جس سے مجھے یا جان کو ڈر لگتا، لیکن خطرے کے وقت غیروں سے تو کیا اپنوں سے بھی خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھیں۔ اس لیے میں مجبور تھا کہ عبدل کو بھی شک کی نظروں سے دیکھوں۔ میں نے لیٹے ہی لیٹے اپنے پستول پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیا بات ہے؟ آپ اس طرح چوری چھپے ہمارے خیمے میں کیوں آئے ہیں؟ فیروز میری بات سنو، عبدل نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے یقین ہے کہ تم بہت بہادر اور نڈر لڑکے ہو، مگر میں ایک خطرے سے آگاہ کرنے آیا ہوں۔ خطرہ؟ کیسا خطرہ؟ میرے ساتھی جان بھی یکا یک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مسٹر جان، تم آرام سے پڑے سوتے ہو، لیکن تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں کہ یہاں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ہم تینوں اس وقت سخت خطرے میں گھرے ہوئے ہیں۔ فیروز جاگ رہا تھا، اس لیے میں نے اسے ہی بتانا مناسب سمجھا۔ میں تم سے ایک راز کی بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ… اتنا کہہ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر خیمے کے پردوں سے کان لگا کر باہر کے ماحول کا اندازہ لگایا۔ جب کوئی آہٹ سنائی نہ تھی تو اس نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور پھر ہمارے پاس آ کر کہنے لگا، اور وہ راز یہ ہے کہ ہمیں جیک سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خاموش رہنے والا آدمی بہت معصوم ہے، نہیں، بلکہ وہ کبڑے جادوگر کا آقا ہے۔ اس نے کبڑے کو ہمارے پیچھے خزانے کا وہ نقشہ حاصل کرنے کے لیے لگا رکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ جان کچھ بولتا، میں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ پیدا کر کے کہا، ارے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، حقیقت یہی ہے۔ میں نے ابھی ان دونوں کو آپس میں باتیں کرتے سنا ہے، عبدل نے دانت پیس کر جواب دیا۔ میں نے پھر حیرت ظاہر کی۔ میں چاہتا یہ تھا کہ اگر عبدل بھی دشمنوں کے ساتھ ہے تو ہمیں خود اسے یہ نہیں بتانا چاہیے کہ ہم ان کے راز سے واقف ہو گئے ہیں، اس طرح وہ ہمارے اور دشمن ہو جائیں گے۔ مگر مجھے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ عبدل ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں سچ کی چمک تھی، اور اس کے لہجے کی گھبراہٹ سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ہمارا وفادار ہے۔ یہ اندازہ لگانے کے بعد میں نے جان سے کہا، جان صاحب، عبدل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ ہمیں یہ بات پہلے ہی سے معلوم ہے، اور اب ہم جلدی یہاں سے کوچ کر دیتے ہیں۔ جان نے پھر مختصراً تمام باتیں عبدل کو بتائیں، مگر میں اس موقع پر اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ احتیاطاً اس نے نقشے کا میری کمر پر نقل ہو جانے والا راز اب بھی عبدل سے چھپایا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس نے پہلی بار یہ کام عقل مندی کا کیا تھا۔ عبدل لاکھ اپنا ہی آدمی صحیح، مگر اپنوں کو غیر بنتے کیا دیر لگتی ہے۔ جیک کی مثال ہمارے سامنے تھی۔ عبدل نے جب سب باتیں سن لیں تو اس نے بھی یہی رائے دی کہ اب جلد سے جلد یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ میں نے غور سے عبدل کا چہرہ دیکھا، اندازہ ہوا کہ اس وقت وہ سخت غصے میں ہے۔ بار بار اپنے چمڑے کے تھیلے سے اپنا وہی خاص قسم کا کمان جیسا ہتھیار نکال کر اس کی دھار پر انگلی پھیر کر دیکھتا تھا۔ جان اس کے ارادے کو بھانپ کر بولا، خبردار عبدل، خواہ کسی سے انتقام لینے کی کوشش نہ کرنا۔ ہم یہاں خون بہانے نہیں آئے، بلکہ خزانے کو اور اس مکھی کو تلاش کرنے آئے ہیں جس کے سامنے ساری دنیا کے خزانے ہیچ ہیں، سمجھے؟ میں سمجھ تو گیا مسٹر جان، مگر… عبدل نے وہ ہتھیار اپنے تھیلے میں رکھنے کے بعد کہا، مگر میں جیک کو اس کی اس غداری کی سزا ضرور دوں گا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، جان نے کہا۔ خیر، آپ کہتے ہیں تو میں اپنے غصے پر قابو پانے کی پوری کوشش کروں گا، خدا کرے کہ میں اپنے ارادے میں کامیاب رہوں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ ہمارے خیمے سے باہر نکل گیا۔ سورج نے جو اجالا پورے جنگل میں پھیلایا تھا اس نے ہمارے دلوں کو ڈھارس دی۔
کیونکہ یہی جنگل رات کو بہت بھیانک نظر آ رہا تھا، اور اب دن میں اس کی ہیبت ایک حد تک کم ہو گئی تھی۔ جو لمبے لمبے درخت رات کو دیووں کی طرح نظر آتے تھے، اب صبح کے اجالے میں اتنے بھیانک دکھائی نہ دیتے تھے۔ ہم مل جل کر اپنا سامان باندھ چکے تھے، اور اب یہ سامان خچروں پر لادنا باقی تھا۔ جیک ہم سب سے الگ تھلگ ایک بڑے پتھر پر بیٹھا ہوا اپنا پستول صاف کر رہا تھا۔ میرے ان تینوں مالکوں کے رویے میں اب عجیب و غریب تبدیلی آ چکی تھی۔ جان اور عبدل تو اب مجھے نوکر کے بجائے اپنا ساتھی سمجھتے تھے۔ البتہ جیک کی آنکھوں میں نے ہمیشہ بے رحمی چھلکتی دیکھی تھی۔ جب بھی وہ مجھے دیکھتا بڑی خطرناک اور غسیلی نظروں سے دیکھتا۔ پہلے تو میں ان نظروں سے مروب ہو جایا کرتا تھا، مگر اب میں بھی ان نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر دیکھا کرتا، اور تب جیک مجھے بڑی حیرت سے بار بار دیکھتا۔ اب ہم سب تیار ہو چکے تھے۔ سامان کو ایک نظر دیکھنے کے بعد ہم نے اپنا سفر پھر شروع کیا۔ جنگل پھر بہت گھنا ہونے لگا تھا۔ قدم قدم پر مشکلات سے واسطہ پڑ رہا تھا۔ خچروں کے لیے راستہ بنانے کی خاطر ہمیں تیز دھار والے خنجروں سے راستے کی جھاڑ جھنکار اور بل کھاتی بیلیں صاف کرنی پڑتی تھیں۔ یہ بات بتانے کو تو میں نے صرف 2 لفظوں میں ہی بتا دی، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں جتنی محنت کرنا پڑتی وہ بس ہمارا ہی دل جانتا ہے۔ ہمارے جسم لہو لہان ہو گئے تھے، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے، اور ٹانگوں سے خون بہہ بہہ کر ہمارے جوتوں میں جم گیا تھا۔ اس سفر میں تھکے ہوئے جسم کو آرام دینے کی خاطر میرے علاوہ باقی سبھی لوگ جنگل کے درمیان ملنے والے چھوٹے چھوٹے تالابوں میں کئی بار نہائے تھے۔ جی چاہتے ہوئے بھی میں جان بوجھ کر نہیں نہایا تھا۔ میری کمر پر جو نقشہ بنا ہوا تھا اس کے گھل جانے کا تو ڈر نہیں تھا مجھے، البتہ قمیص اتارنے سے میری کمر ننگی ہو جاتی اور نقشہ سب کی نظروں میں آ جاتا۔ میں یہ کسی صورت سے نہیں چاہتا تھا۔ خیر، یہ تو اس وقت کی بات تھی جبکہ سب لوگوں نے نہانے کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر اب جبکہ میری قمیض بھی تار تار ہونے لگی تھی، زخموں سے میں چور چور تھا، اور مجھے اپنی بھی خبر نہ تھی۔ فرض کر لیجئے کہ اگر ایسے موقع پر قمیص میں سے وہ نقشہ دشمنوں کو نظر آ جاتا تو جگہ جگہ درختوں سے کمر لگا کر میں بظاہر سستانے کے لیے کھڑا ہو جاتا، لیکن دراصل ایسا کر کے میں دوسروں سے اپنی کمر کو چھپاتا تھا۔ اس کے علاوہ کوشش کرتا کہ سب سے پیچھے چلوں، مگر ایسا کرنے کے باوجود بھی دل مطمئن نہ تھا۔ کون جانے کب راز کھل جائے۔ آخر اچانک مجھے ایک ترکیب سوچ ہی گئی۔ میں نے اپنے چہرے پر یکا یک ایسا اثر پیدا کر لیا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں۔ آنکھیں اس انداز سے کھولنی جیسے میں بے ہوش ہونے والا ہوں۔ ہلکی ہلکی سی ہائے ہائے کی آوازیں بھی نکالنی شروع کر دی۔ اس ہائے ہائے نے سب کو میری طرف متوجہ کر لیا۔ جان دوڑ کر میرے پاس آیا اور گھبرا کر پوچھنے لگا، کیا بات ہے فیروز؟ کیا ہوا؟ تم کر رہا کیوں رہے ہو؟ مجھے بخار سا محسوس ہو رہا ہے، میں نے کراتے ہوئے جواب دیا۔ جلدی سے کوئی کمبل اڑا دیجئے۔ یہ سن کر جان فوراً خچروں کی طرف دوڑا۔ عبدل اور جیک بھی سامان میں سے کمبل تلاش کرنے لگے۔ درخت کے تنے سے ٹیک لگاتے ہوئے میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ جیک میرا دشمن بھی اس وقت مجھے بچانے کی فکر میں تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے میری جان اتنی عزیز نہیں ہے جتنا کہ نقشہ چونکہ اس کے خیال میں میرے ذہن میں محفوظ تھا، اس لیے وہ مجھے بچانے کی کوشش کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ سامان میں سے سب سے پہلے کمبل جان ہی نے نکالا اور پھر دوڑ کر میری طرف آیا۔ جلدی سے اس نے مجھے کمبل اڑا دیا اور مجھے سہارا دے کر آگے آگے چلنے لگا۔ باقی لوگ ہمارے پیچھے پیچھے آنے لگے۔ راستے میں جان نے بہت ہلکی سی آواز میں مجھ سے کہنا شروع کیا، شاباش فیروز، اتنی سی عمر میں تم ایسی عقل مندی کی باتیں کر کے مجھے حیرت میں ڈال دیتے ہو۔ سچ بات تو یہ ہے کہ راستے بھر میں بھی یہی سوچتا ہوا آیا تھا کہ اب جب کہ تمہاری قمیض پھٹ چکی ہے، خزانے کے نقشے کی حفاظت کا انتظام کیا ہونا چاہیے۔ میں تمہاری اس ہوشیاری کی داد نہیں دے سکتا جو تم نے ابھی کی ہے۔ شاباش، میں نے مسکرا کر جواب دیا، اور مجھے خود بھی آپ کی اس طرح سے یہ بات جان لینے کی تعریف کرنا پڑتی ہے۔ آپ نے بھی خوب پہچانا کہ میری اس اداکاری کا مطلب کیا ہے۔ خیر، یہ تو ہوا۔ اب کوشش یہ کرو کہ جب تک تمہارے لیے کپڑے مہیا نہ ہو جائیں تم اسی طرح اداکاری کرتے رہو۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ خزانہ اسی جنگل میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ نقشے میں صرف جنگل ظاہر کیا گیا ہے، خزانے کی اصل جگہ نہیں دکھائی گئی۔ وہ جگہ ہمیں خود تلاش کرنی پڑے گی، لیکن ان دشمنوں کی موجودگی میں یہ کام بہت مشکل نظر آتا ہے۔ ہم جس جگہ بھی جائیں گے یہ لوگ ہمارے پیچھے پیچھے ضرور آئیں گے۔
بات واقعی معقول تھی، لیکن اب اس کے علاوہ چارہ بھی کیا تھا؟ ہمیں دشمنوں کی موجودگی ہی میں سب کام پورے کرنے تھے۔ جنگل کا راستہ، اگر ہم اسے راستہ کہیں تو بہت ہی دشوار ہونے لگا تھا۔ ہم لوگ اب شاخوں پر چڑھ کر اور دوسری طرف کود کر راستہ طے کر رہے تھے۔ خچر چونکہ ایسے گھنے درختوں کو پھلانگ نہیں سکتے تھے، اس لیے ان کے لیے ہمیں راستہ ضرور صاف کرنا پڑتا تھا۔ جیک ہم میں سب سے زیادہ طاقتور تھا، اس لیے وہی درختوں کو کاٹ کاٹ کر پھینکتا تھا۔ دشوار گزار اور گھنے جنگلوں کے درختوں اور کانٹے دار پودوں سے رگڑ کھانے کے بعد خچروں کے جسموں پر بھی جگہ جگہ خراشیں آ گئی تھیں۔ ہمیں ان کی بھی فکر تھی، کیونکہ اس خطرناک سفر میں خچر ہی ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ تھے۔ راستے کی دشواریوں کا اندازہ میری یہ داستان سننے والے اس بات سے کر سکتے ہیں کہ آدھے میل کا یہ فاصلہ ہم لوگوں نے پورے ایک دن میں طے کیا۔ صبح ہم نے سفر شروع کیا تھا اور اب شام ہونے والی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر جان نے عبدل سے کہا، میرے خیال میں ہمیں جلد از جلد اس جنگل کو پار کر لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے اور ہم یہیں پھنسے کے پھنسے رہ جائیں۔ مگر جس رفتار سے ہم چل رہے ہیں، اس طرح تو ہم یہ جنگل 2 دن میں بھی پار نہیں کر سکتے، عبدل نے کہا۔ جان کچھ دیر سر جھکائے سوچتا رہا اور پھر بولا، عبدل، میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ اگر تم جیک سے بھی دریافت کر لو۔ وہ گونگا تو خیر بنا ہوا ہے، مگر گردن ہلا کر جواب تو دے سکتا ہے۔ عبدل بھی اس رائے کو مانتے ہوئے جیک کی طرف مڑا، مگر یہ دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی کہ جیک وہاں نہیں تھا۔ ہم نے درختوں کے تنوں کی اوٹ سے جھانک کر دور دور تک اسے دیکھا۔ اب صرف اس کا خچر کھڑا ہوا زمین پر اپنے پیر مار رہا تھا اور جیک اس پر سوار نہ تھا۔ فوراً ہی ہمیں خطرے کا احساس ہوا۔ جیک ہماری نظروں میں پہلے ہی کچھ اچھا نہ تھا، اب اس کے اس طرح کہیں چھپ جانے سے وہ پہلے سے بھی زیادہ برا نظر آنے لگا۔ عبدل نے سرگوشی کرتے ہوئے جان سے کہا، میرے خیال میں وہ ضرور اس کبڑے جادوگر کے پاس گیا ہے۔ آخر اس کبڑے کی کہی ہوئی باتیں پوری بھی تو ہوں گی۔ پتھر کے بتوں کا ہم پر گرنا، بڑے بڑے درختوں کا ہمیں کچل دینا اور زلزلے کا آنا، آخر یہ سب کب ہوگا؟ ابھی اور اسی وقت، میں نے آہستہ سے کہا۔ کیا مطلب؟ جان نے حیرت سے کہا۔ وہ دیکھیے، اس بڑے درخت کی آڑ سے وہ دونوں پتھر کے لمبے بت نظر آ رہے ہیں۔ جان نے غور سے دیکھا تو واقعی اسے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ وہ بت ہم سے کوئی 20 قدم کے فاصلے پر ہوں گے۔ بڑی ڈراؤنی شکلوں والے یہ قد آدم بت اتنے لمبے تھے کہ اگر وہ گرتے تو ہم پر ضرور آتے۔ ہم چونکہ ایک قسم کے پنجرے میں بند تھے، درختوں کے اس جھنڈ کو میں پنجرا ہی کہہ سکتا ہوں، اس لیے فوراً بھاگ بھی نہیں سکتے تھے۔ کبڑے کی پیش گوئی بالکل صحیح ثابت ہونے والی تھی۔ یکا یک چند ہی لمحوں کے اندر درختوں کی سائیں سائیں تیز ہو گئی۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جنگل بہت گھنا تھا، اس لیے آسمان تو نظر نہ آتا تھا، البتہ درختوں کی بری طرح ہلنے سے اور پتوں کے لگاتار بڑھتے ہوئے شور سے ہم یہ سمجھ گئے کہ طوفان آ گیا ہے۔ بڑی سخت ہوا چلنے لگی۔ یہ ہوا آہستہ آہستہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ جو درخت کمزور تھے وہ دورے ہو کر زمین سے لگنے لگے۔ بعض دفعہ تو ایسا محسوس ہوتا کہ درخت ہم پر اب گرا اور اب گرا۔ جان نے مجھے اچھی طرح کمبل اڑا دیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کمبل ہی ہوا میں نہ اڑ جائے۔ درختوں کے پتوں پر اب نئے قسم کا شور پیدا ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ بارش بھی شروع ہو گئی ہے۔ میرے خیال کی تصدیق کڑک اور چمک نے فوراً ہی کر دی۔ جان نے عبدل کو آواز دی کہ وہ خچروں کو درختوں سے باندھ دے، مگر اچانک ہی معلوم کر کے بڑی نا امیدی ہوئی کہ عبدل بھی غائب ہے۔ جان کو بڑی حیرت ہوئی۔ مجبوراً اس غریب نے خود ہی خچروں کو باندھا، اور جب وہ واپس آ رہا تھا تو اچانک درختوں کے درمیان سے کوئی چیز زمین پر کودی۔ یہ عبدل تھا۔ جان کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ جیک کو تلاش کرنے گیا تھا، مگر جیک اسے کہیں نہ ملا۔ ہوا اب اتنی تیز ہو گئی تھی کہ عبدل کی باتیں بھی مشکل سے ہی سنائی دیتی تھیں۔ آخر ہم تینوں ایک جگہ ایک دوسرے کو پکڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ اگر نہ بیٹھتے تو ہوا ہمیں ضرور الگ الگ کر دیتی۔ طوفان بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ خوفناک کڑک اور بجلی کی چمک نے ماحول کو اور بھیانک بنا دیا تھا۔ درختوں نے ایسا شور مچا رکھا تھا کہ بس توبہ ہی بھلی۔ اچانک مجھے بڑی ہیبتناک آواز سنائی دی، ایسی آواز جیسے کوئی چیز ٹوٹی ہو۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو پتھر کے بنے ہوئے وہ لمبے لمبے بت جڑ سے اکھڑ کر ہماری طرف ہی گر رہے تھے۔ اگر وہ ہم پر گرتے تو یقیناً ہمیں پیس کر سرما بنا دیتے۔ خوف کے مارے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور انتظار کرنے لگا کہ بت کب نیچے گرتے ہیں۔ خوف کے مارے میری آنکھیں بند تھیں اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ بت مجھ پر گرنے ہی والے ہیں، مگر ایسا نہ ہوا۔ پتھر کے ان لمبے بتوں کے گرنے سے ذرا سی بھی آواز پیدا نہ ہوئی۔ یہ بڑی حیرت کی بات تھی۔ میں نے فوراً ہی آنکھیں کھول دیں۔ آپ میری حیرت کا اندازہ کر سکتے ہیں
جب میں نے دیکھا کہ بت ایک لمبے اور مضبوط درخت کے سہارے ہمارے سروں کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ اگر وہ درخت نہ ہوتا تو ہم لوگوں کا پس جانا یقینی تھا۔ اچانک ہوا کا وہ طوفان، وہ کڑک اور چمک سب ختم ہو گئی۔ بس کبھی کبھی بھیگے ہوئے پتوں سے پانی کے قطروں کے ٹپکنے کی آواز آ رہی تھی، ورنہ ہر طرف سناٹا تھا۔ ہمارے دل ابھی تک قابو میں نہ آئے تھے، سب درخت کے نیچے دبکے ہوئے بیٹھے تھے۔ ہوش اس وقت آیا جب خچروں کے ہنہنانے کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی۔ جان نے چیخ کر کہا، "ارے بیچارے خچروں پر ایک درخت آ گرا!" یہ سنتے ہی ہم تینوں اٹھ کر تیزی سے خچروں کی طرف بھاگے، کیونکہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس خطرناک سفر میں یہ خچر ہمارے سب سے بڑے سرمایہ تھے۔ جا کر دیکھا تو خچروں کو اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچا تھا۔ دوسرے جو درخت ٹوٹ کر ان پر گرا تھا وہ کچھ اتنا زیادہ وزنی بھی نہیں تھا۔ جان نے خچروں کو تھپکتے ہوئے کہا، "ہمیں اپنا سفر بھی شروع کر دینا چاہیے۔ ہمیں خزانہ تلاش کرنا ہے۔ خزانہ گو اسی جنگل میں کہیں چھپا ہوا ہے، مگر ہمیں اس کا صحیح مقام نہیں معلوم۔ صرف کوئی غیبی طاقت ہی ہماری مدد کر سکتی ہے، ورنہ اگر ہم برسوں تک بھی یہاں سر کھپائیں تو اسے نہیں پا سکتے۔ چلو جلدی کرو، اب اس کام میں دیر اچھی نہیں۔ یہاں میں سننے والوں کی ایک غلط فہمی دور کر دوں۔ جان بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اسے خزانے کی اصل جگہ کا پتہ نہیں ہے، مگر در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ وہ نقشہ جو میری کمر پر بنا ہوا تھا، اس میں وہ جگہ صاف طور پر دکھائی گئی تھی جہاں خزانہ دفن تھا۔ ایک بہت ہی گھنے اور دشوار گزار جنگل کے بعد پرانے زمانے کے کچھ زمین دوز کھنڈرات میں ایک خاص مقام پر وہ خزانہ دفن تھا۔ ہم کو یقین تھا کہ 1 یا 2 دن کے اندر اندر ہم ان کھنڈرات تک ضرور پہنچ جائیں گے، مگر یہ جان کی عقل مندی تھی کہ وہ جان بوجھ کر سب کے سامنے جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دشمن ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اس لیے اس کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلنی چاہیے۔ جان کی زبان سے ابھی یہ فقرے ادا ہی ہوئے تھے کہ اچانک ایک بہت بڑی چٹان کی اوٹ میں سے وہ چیز نمودار ہوئی جسے دیکھتے ہی نفرت کا ایک دریا میرے سینے میں لہریں مارنے لگا تھا، اور جو اس وقت میرا سب سے بڑا دشمن تھا، یعنی کبڑا چیتن۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں مسٹر جان، اس منحوس نے اپنی اسی زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہنا شروع کیا۔ واقعی اس طرح خزانہ آپ کو کبھی نہیں مل سکتا۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے پھر ایک کاغذ پر نقل کر دیں تاکہ ہم سب ایک ساتھ اس میں دماغ لڑائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں نے چلا کر کہا، یہ ناممکن ہے۔ ارے ننھے چوہے، یہ تم بولے تھے؟ کیا بات ہے، بخار میں پھونکنے کے باوجود بھی تمہاری آواز اتنی کراری نکل رہی ہے؟ خیر کوئی بات نہیں، تم لوگ اگر نقشہ نہیں دینا چاہتے تو نہ صحیح، تمہاری مرضی۔ مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ تمہاری یہ خواہش نہیں ہے۔ کس سے معلوم ہوا تھا؟ کیا جیک سے؟ جان نے پوچھا۔ چلیے اب میں مان لیتا ہوں کہ جیک میرا آقا ہے اور میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں۔ کیا فائدہ یہ بات چھپانے سے، جبکہ آپ کا ننھا چوہا پہلے ہی سب کچھ جان چکا ہے۔ جیک سے مجھے سب باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں، مگر اب آپ کہیے، کیا آپ میرے جادو کے قائل ہوئے یا نہیں؟ بت آپ پر گرنے والے تھے مگر آپ بچ گئے۔ اب زلزلہ بھی آئے گا۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ 3 دن بعد ایسا ہوگا، مگر اب یہ دوسری پیشگوئی کرتا ہوں کہ وہ زلزلہ ابھی 1 گھنٹے کے اندر اندر آئے گا، مگر اس زلزلے سے آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب میں چلتا ہوں، اور ساتھ ہی یہ بات بھی آپ لوگوں کو بتائے دیتا ہوں کہ جیک اب آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ ہم دونوں اب اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جبکہ آپ خزانہ پا چکے ہوں گے۔ اتنا کہہ کر وہ طنزی انداز میں تھوڑا سا جھکا۔ اس کی کمر کا کپ دیکھ کر مجھے متلی ہونے لگی۔ اپنی تیز اور چیل جیسی آنکھوں سے ہمیں دیکھنے کے بعد وہ پھر جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ کبڑا دراصل جو بات بھی کہہ رہا تھا میرے خیال میں بالکل ٹھیک تھی۔ دیکھا جائے تو اس کی پیشگوئیاں حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی تھیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اسے فوراً قتل کر دوں، مگر قتل کا نام لینا تو آسان ہے اور یہ کام کرنا بہت مشکل۔ مجھ جیسے کمزور لڑکے سے یہ کام کسی طرح بھی نہ ہو سکتا تھا۔ دوسرے میں اور جان دونوں خون خرابے سے بہت دور بھاگتے تھے۔ خواہ خواہ کسی کی جان لینا کوئی بہادری نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی بھی ہے تو اس سے بدلہ لینا خدا کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ کبڑے کے جانے کے بعد جان نے عبدل سے کہا کہ وہ خچروں کو ہانکے،
مجھ سے کہا گیا کہ میں بھی کسی خچر پر بیٹھ جاؤں کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جان کا کہنا مان کر میں فوراً خچر پر جا بیٹھا اور کمبل کو اچھی طرح اپنے جسم پر لپیٹ لیا۔ اب ہمارا سفر پھر شروع ہوا۔ جنگل میں درخت آپس میں اس طرح مل گئے تھے جیسے طوطے کے پنجرے کے تار آپس میں ملے ہوتے ہیں۔ میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی مصیبتوں اور تکلیفوں کے بعد ہم اس گھنے جنگل میں آگے بڑھے۔ قدم قدم پر مشکلات پڑتی تھیں۔ بارش کی وجہ سے جگہ جگہ چھوٹے سے تالاب بن گئے تھے۔ کوئی راستہ تو تھا نہیں، اس لیے مجبوراً ہمیں ان تالابوں ہی میں گھسنا پڑتا تھا۔ بعض گڑھے تو اتنے گہرے تھے کہ ہم کمر تک پانی میں دھنس جاتے۔ جب ایک دوسرے کو پکڑ کر باہر کھینچتے تب اس مصیبت سے چھٹکارا ہوتا۔ بعض دفعہ تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، یا خدا میں یہ کس مصیبت میں پھنس گیا۔ اپنے ہوٹل میں اگر اسی طرح بیراگیری کر رہا ہوتا تو آج ان تکلیفوں میں نہیں گھرا ہوا ہوتا، مگر اب گزری ہوئی باتوں کو یاد کر کے رونا بیکار تھا۔ اب تو مجھے یہ سوچنا تھا کہ آگے چل کر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کوئی 2 گھنٹوں کے بعد ہم ایک چھوٹے سے راستے سے گزر رہے تھے کہ میں یک خچر کی کمر سے نیچے گر پڑا۔ گرتے گرتے میں نے دیکھا کہ درخت بڑے زور سے ہل رہے ہیں۔ زمین اس طرح ہچکولے لے رہی ہے جیسے وہ زمین نہ ہو، کوئی دریا ہو۔ ساتھ ہی بڑے زور کی گڑگڑاہٹ اور چٹانوں کے آپس میں ٹکرانے کا شور بھی سنائی دیا۔ چیزیں گھومنے لگیں، بڑے بڑے پتھر اس طرح ہلنے لگے جیسے ربڑ کے بنے ہوئے ہوں۔ میں سمجھ گیا کبڑے کی یہ دوسری پیش گوئی ہے جو سچ ثابت ہو رہی ہے۔ جان اور عبدل بھی خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ عبدل ایک زوردار چیخ مار کر ایک بڑے سے درخت کے تنے سے جا کر لپٹ گیا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پنجے کی زمین سرکتی جا رہی ہے، پھر یوں لگا جیسے میں کنویں میں گرتا جا رہا ہوں۔ دھائیں سے ایک آواز آئی اور تکلیف کی وجہ سے میں نے زور کی ایک چیخ ماری۔ میرے سارے جسم میں بہت درد ہو رہا تھا۔ جب میرے ہوش و حواس درست ہوئے تو میں نے دیکھا کہ میں ایک اندھے کنویں میں پڑا ہوا ہوں۔ زمین سے یہ کنواں کوئی 15 فٹ نیچے ہوگا۔ مجھے خیال آیا کہ شاید زلزلے کی وجہ سے زمین پھٹ گئی ہو اور یہ کنواں نما گڑھا زمین میں پیدا ہوا ہوگا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں کسی گہرے گڑھے میں نہیں گرا اور زلزلے کے بعد اوپر زمین کی سطح برابر نہیں ہوئی، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر جیتے جی میں ایک اندھیری قبر میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا۔ زمین کے جھٹکے اب ختم ہو گئے تھے، اس لیے میں کمبل جھاڑ کر اٹھا اور چیخ چیخ کر جان کو آوازیں دینے لگا۔ شکر ہے کہ جان نے میری آواز سن لی۔ وہ دوڑ کر ایک رسا لایا اور پھر اس رسے کی مدد سے اس نے مجھے باہر نکالا۔ باہر نکل کر میں نے ایک عجیب بات دیکھی۔ جس حصے میں ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے زلزلہ صرف وہیں آیا تھا، ورنہ دور دور تک دکھائی دینے والے درخت اور چٹانیں اسی طرح کھڑی تھیں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اور سچ تو یہ ہے کہ میں نے اس پر زیادہ غور کرنا مناسب بھی نہیں سمجھا، کیونکہ اب میں کبڑے اور اس کے جادو سے پوری طرح مرعوب ہو چکا تھا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ کبڑا جو کچھ کہتا ہے بالکل سچ کہتا ہے، اور در حقیقت وہ بڑی پراسرار قوتوں کا مالک ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اب اس سے الجھنا ٹھیک نہیں۔ اب میں اس کی کسی بات کا مذاق نہیں اڑاؤں گا، کوشش کروں گا کہ اس کا ادب کروں۔ آپ میری اس داستان کو سن رہے ہیں، ممکن ہے یہاں آ کر یہ سوچیں کہ میں بزدل تھا جو اس قسم کی باتیں سوچ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ بے شک میرے بارے میں یہ رائے قائم کیجئے، مگر میں پوچھتا ہوں کہ اگر ایسے موقع پر میری جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ یقیناً آپ بھی یہی کرتے، اس لیے میں بھی ایسا سوچنے میں حق بجانب تھا۔ خچروں پہ سے زلزلے کی وجہ سے سامان نیچے گر گیا تھا۔ ہم تینوں نے مل کر وہ سامان پھر سے ان کی کمر پر لادا اور پھر دوبارہ اپنا سفر شروع کیا، کیونکہ اب تو صرف یہ سفر ہی ہمارے لیے ضروری ہو کر رہ گیا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سفر ہی اب اپنی تقدیر ہے۔ ہماری ٹانگیں ابھی تک لرز رہی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے ہمارے جسم میں ابھی تک زلزلے کے آثار باقی ہیں۔ اپنے خیالوں میں گم آگے ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ بار بار میرا دل چاہتا تھا کہ کہیں سے کبڑا نمودار ہو جائے اور میں اس کے سامنے اپنا سر جھکا دوں۔ وہ اتنی بڑی شخصیت تھی، اور افسوس میں آج تک اس کا مذاق اڑاتا رہا۔ شاید میں اپنے اس خیال کو جان پر ظاہر کر ہی دیتا اگر مجھے اس کی آواز سنائی نہ دیتی۔ وہ مجھے جلدی جلدی آگے آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جان کے چہرے پر خوشی کے آثار پیدا تھے۔ وہ ٹکٹکی باندھے سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے بھی اس طرف جب نظر ڈالی تو خوشی کے مارے میرا جسم بھی کپ کپانے لگا، کیونکہ سامنے ہی اس گھنے جنگل کی آخری سرحد نظر آ رہی تھی۔ سورج کی روشنی اب تیز نظر آنے لگی تھی۔ اندھیرا ختم ہو گیا تھا اور آدھے فرلانگ کے فاصلے پر جنگل ختم ہوتا دکھائی دیتا تھا، مگر ایک چیز جس نے میری اور شاید جان کی بھی خوشی کو دوبالا کر دیا تھا، اس کا نام سناتے ہوئے بھی
میری زبان خوشی کے مارے لرز رہی ہے۔ وہ کھنڈرات تھے جو نقشے کے مطابق ہم سے اب کوئی 7 فرلانگ کے فاصلے پر نظر آ رہے تھے۔ ہماری پہلی منزل جس کے لیے ہم نے اتنے پاپڑ بیلے تھے اب ہم سے کتنی قریب تھی۔ جان نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ میں اس اشارے کو فوراً سمجھ گیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسے ہی بہت سے اشاروں کو میں نے سمجھا تھا، اور اس اشارے کا مطلب تھا کہ مجھے رفع حاجت کا بہانہ کرنا چاہیے۔ پہلے بھی جب میں نے ایسے بہانے کیے تھے تو جان مجھے پکڑ کر عبدل اور جیک کی نظروں سے بچاتا ہوا دور جنگل میں لے جاتا تھا، اور وہاں کمبل اتار کر خوب غور سے میرے بدن کو دیکھتا، خزانے کی بابت ایک ایک بات کو تفصیل سے نوٹ کرتا، مجھ سے مشورہ کرتا، اور پھر ہم دونوں واپس آ جاتے۔ مگر جب واپس آتے تو ہمارے دماغ خزانے کو ڈھونڈ نکالنے کے حل سے بہت قریب ہوتے، اور مزے کی بات یہ کہ ہمارے دشمن ہمارے ان ارادوں سے بالکل واقف نہ ہوتے۔ اس وقت بھی وہ مجھے جنگل میں ایک طرف لے گیا، اور پھر میرے جسم سے کمبل اتار کر خزانے کے نقشے کو اچھی طرح دیکھا۔ نقشہ دیکھ کر اس نے مجھے بتایا کہ اگر خدا نے ہماری مدد کی تو ہم آج رات ہی خزانہ پالیں گے۔ کھنڈرات اب نظر آ ہی رہے ہیں، بس اب صرف زمین دوز 12 دری تلاش کرنے کے بعد سنگھار کا کمرہ تلاش کرنا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے نامعلوم اور گمنام قوم کے یہ محلات اب جس حالت میں کھڑے تھے اسے دیکھ کر دراصل آنکھوں میں آنسو آ جانے چاہیے تھے، مگر ہمارے دل خوشی سے پر تھے، کیونکہ انہی تباہ شدہ محلوں میں ہمارے لیے وہ کچھ موجود تھا جس کی خواہش ہر انسان کو ہوا کرتی ہے، یعنی دولت، لازوال دولت۔ ہم لوگ سپہر سے پہلے ان کھنڈرات کے پاس پہنچ ہی گئے۔ اب ہمیں پہلے کی طرح درخت پھلانگ پھلانگ کر راستہ طے نہیں کرنا پڑا، بلکہ صاف میدان میں ہم اپنے خچروں پر سوار ہو کر آئے۔ عبدل ہم سے پیچھے تھا، میں بیچ میں، اور جان سب سے آگے۔ احتیاطاً ہم نے اپنے اپنے پستول نکال کر ہاتھوں میں لے لیے، مانا کہ یہ کھنڈرات ہزاروں سال سے ویران پڑے ہوئے تھے، مگر کون جانے کہ ان کے اندر ہمارے دشمن پہلے ہی سے جا کر چھپ گئے ہوں۔ کھنڈرات کی عمارت کبھی اتنی زیادہ اونچی ہوگی کہ یقیناً آسمان سے باتیں کرتی ہوگی، مگر اب صرف اس کی دیواریں نظر آتی تھیں اور چھت غائب تھی۔ یہ دیواریں بھی جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں، اور ان کی دھڑوں میں اب گھاس اگ رہی تھی۔ کاہی ان پر اتنی جمی ہوئی تھی کہ اگر کوئی ان پر چڑھنے کی کوشش کرتا تو یقیناً نیچے آ گرتا۔ چاروں سمت نحوست منڈلاتی محسوس ہو رہی تھی، بالکل ہو کا عالم تھا، سناٹا، گہری خاموشی۔ اس خاموشی میں پرانی طرز کی یہ ٹوٹی پھوٹی عمارت اور بھیانک معلوم ہوتی تھی۔ ان کھنڈروں کو دیکھنے ہی سے خوف معلوم ہوتا تھا۔ ذرا سوچئے کہ اس عمارت کے دروازے میں داخل ہونا کتنی ہمت کا کام تھا۔ آخر یہ ہمت کا کام بھی جان نے انجام دیا۔ جیسے ہی اس نے ٹوٹے ہوئے اونچے سے دروازے میں قدم رکھا، الوؤں کا ایک جوڑا ہو ہو کی آوازیں لگاتا ہوا ہمارے سروں پر سے گزر گیا۔ ان کے پیچھے پیچھے چمگادڑوں کا ایک غول چیختا چلاتا آیا اور ہمارے سروں پر منڈلانے لگا۔ صرف یہی 2 جاندار ہمیں وہاں نظر آئے، ورنہ کسی بھی جاندار چیز کا گزر وہاں ناممکن تھا۔ ہم لوگ تو بہت سخت جان تھے جو کسی نہ کسی طرح اس جگہ تک آ پہنچے تھے۔ میرا اور عبدل کا حلق ڈر کے مارے خشک ہو رہا تھا۔ ہم نے فوراً ایک چھاگل سے بہت سا پانی پی لیا۔ البتہ جان اسی ہمت اور بہادری کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ شام ہونے والی تھی۔ الو اور چمگادڑ اب ہزاروں کی تعداد میں کھنڈر کے اوپر منڈلا رہے تھے۔ شاید وہ اپنے اپنے آشیانوں میں جا کر دبکنے کے لیے بے قرار تھے۔ جان ایک پرانے صحن میں کھڑا ہوا چاروں طرف گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ شاید اس کے ذہن میں نقشے میں دکھائی گئی کوئی عمارت تھی جسے وہ تلاش کرنا چاہتا تھا۔ میرے خیال میں اسے نا امیدی ہوئی، کیونکہ وہ تھک کر ہمارے پاس آ کر کھڑا ہوا اور پھر عبدل سے بولا، یہ رات اگر ہم لوگ اس سامنے والے کمرے میں بسر کر لیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ رات کو ہم خزانہ ہرگز تلاش نہیں کر سکتے۔ ہماری تمام ٹارچوں کی بیٹری بھی اب کمزور ہو گئی ہے، اس لیے اب سوائے مشل کے اور کوئی چیز روشنی نہیں دے سکے گی۔ اس پرانے کمرے میں ہم مشلیں جلا کر آرام سے سو جائیں گے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہمیں یہاں کسی قسم کا خطرہ بھی پیش نہیں آئے گا۔ خطرہ؟ خطرہ کیوں پیش نہیں آئے گا؟ عبدل نے جلدی سے خوف زدہ لہجے میں کہا، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین پر سانپوں کے چلنے کے نشانات صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ میں بھلا ایسی جگہ آرام سے کس طرح سو سکتا ہوں جہاں ہر وقت سانپوں کی پھنکاریں سنائی دیتی ہوں اور جہاں زندگی ہر وقت خطرے میں ہو؟ لیکن پھر اس کے علاوہ اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے، میں نے کہا۔ یہ سن کر عبدل بغلیں جھانکنے لگا۔ واقعی اس وقت ہم تینوں سخت خطرے میں گھرے ہوئے تھے۔ ایک خطرہ تو یہی تھا کہ ہم صدیوں پرانے کمرے کی خاک پر کس طرح سوئیں، جبکہ اس خاک پر ہر سائز کے سانپوں کے لہرانے کے نشانات تھے۔
اگر باہر سوتے ہیں تو اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اور فرض کر لیجیے کہ کسی طرح ان دونوں خطروں پر ہم قابو پا بھی لیتے تو تیسرا اور سب سے بڑا خطرہ یعنی ہمارے دشمن جیک اور وہ کبڑا۔ بڑی لمبی بحث کے بعد آخر یہ طے پایا کہ ہم اندر ہی سوئیں، باری باری ایک ایک آدمی کمرے کے دروازے پر پہرا دیتا رہے گا۔ ہم نے مل جل کر سوکھے ہوئے پتوں اور درختوں کی چھال میں چربی ملا کر مشعلیں بنائیں۔ 2 مشعلیں جلا کر ہم نے کمرے کے اندر لگا دیں۔ اس کے بعد جہاں تک ممکن ہو سکا کمرے کی اچھی طرح صفائی کر ڈالی۔ سانپوں کے بلوں کو بھی پتھروں سے بند کر دیا۔ رات ہو چکی تھی۔ عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ ان آوازوں میں الو کی آواز سب سے ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ کبھی کبھی کسی چیز کے سرسرانے کی آواز سنائی دیتی اور پھر سناٹا چھا جاتا۔ نیند کس کم بخت کو آنی تھی۔ بس میں اور جان آنکھیں زبردستی بند کیے ہوئے پڑے تھے۔ عبدل بندوق سنبھالے پہرا دے رہا تھا۔ پہلے 4 گھنٹے جاگنے کی باری اسی کی تھی، اس لیے وہ چوکنا ہو کر پہرا دے رہا تھا۔ آخر نیند آ ہی گئی۔ عرصے کی تھکن سوار تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے سونے سے پہلے میں نے اپنے تمام گھوڑے بیچ دیے ہوں۔ پھر مجھے عجیب سے ڈراؤنے خواب نظر آنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ جیک اپنا تیز دھار والا خنجر لیے مجھے مارنے کے لیے مجھ پر جھکا چلا آ رہا ہے۔ ڈر کے مارے میں نے چیخ ماری۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی، مگر یہ دیکھ کر میرے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی کہ ایک سایہ مجھ پر جھکا ہوا ہے۔ یہ خواب ہرگز نہ تھا، اس لیے کہ اس سائے نے ہلکی مگر خوفناک آواز میں مجھ سے کہا، خبردار، چپ چاپ میرے ساتھ باہر آ جاؤ، ذرا بھی ہلے تو بندوق کی گولی تمہارا کام تمام کر دے گی۔ میں نے خیریت اسی میں سمجھی کہ اس آواز کا کہنا مان لوں۔ میں خاموشی سے باہر آ گیا۔ اب اس سائے نے اپنے ہاتھوں میں ایک مشل بھی لے لی تھی۔ اس کی روشنی میں جب میں نے اس سائے کو دیکھا تو حیرت کے مارے میری چیخ نکل گئی۔ میرے سامنے عبدل کھڑا تھا۔ جی ہاں، عبدل۔ اس وقت اس کے چہرے پر بھیڑیوں جیسی درندگی برس رہی تھی۔ اس کو میں نے اس رنگ میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آخر اسے اچانک کیا ہو گیا۔ کیا بات ہوئی عبدل؟ میں نے اس سے پوچھا۔ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میری بات کا جواب دیے بغیر وہ بولا، میں اگر چاہتا تو تمہیں وہیں کمرے میں ختم کر سکتا تھا، مگر میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ میں تم سے خزانے کا نقشہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نقشہ اس کے ذہن میں محفوظ نہیں ہے۔ کہیں اندھیرے میں سے آواز سنائی دی۔ میں نے اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا اور پھر اندھیرے میں مجھے ایک دوسرا سایہ ہلتا ہوا نظر آیا۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ میرا سب سے بڑا دشمن کبڑا جادوگر لنگڑاتا ہوا ہماری طرف چلا آ رہا ہے۔ قریب پہنچ کر اس نے کہا، وہ نقشہ اس کے ذہن میں محفوظ نہیں ہے، بلکہ کیونکہ ننھے چوہے بتا دو کہ وہ نقشہ کہاں ہے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ میں نے چلا کر کہا۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ نقشہ تمہارے سامنے ہی ہم نے جلا دیا تھا؟ یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے، کپڑے نے ہنس کر کہا۔ مگر جب تم بخار میں مبتلا تھے، مطلب یہ کہ جب تم پر چھوٹا بخار سوار تھا تو تمہارے کمبل کی ایک جھلک نے تمہارا راز فاش کر دیا تھا۔ کہو تو اور تفصیل بتاؤں؟ یہ سنتے ہی میرا خون خشک ہو گیا۔ تو یہ منحوس اس راز سے بھی واقف ہے۔ میرے خدا، اب کیا ہوگا؟ میں اس جنگل سے کس طرح نکلوں گا؟ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کبڑے کی آواز آئی، یہ کمبل اتار دو پیارے چوہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بدماش آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگے اور میرے پورے جسم میں لرزہ پیدا ہونے لگا۔ ذرا میری اس وقت کی حالت کا اندازہ لگائیے۔ جس راز کو میں نے اپنی سمجھ کے مطابق بڑی حفاظت سے اپنی کمر پر چھپایا تھا، اب وہ ظاہر ہو چکا تھا۔ اور اس راز سے کون واقف تھا؟ کبڑا چیتن۔ میرے لیے یہ وقت اس لمبے سفر میں سب سے کٹھن تھا، کیونکہ اس وقت مجھے 2 بڑے بھیانک راز معلوم ہوئے تھے۔ پہلا تو یہ کہ کبڑا چیتن نقشے کے راز سے اچھی طرح واقف ہے، اور دوسرا یہ کہ عبدل ہمارا سب سے اچھا ساتھی اور سب سے بڑا رازدار خود بھی ہمارے دشمنوں میں سے ایک ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ہماری اس سے بڑی بدقسمتی اور کون سی ہو سکتی تھی کہ جنہیں ہم نے اپنا سمجھا تھا اب وہی غیر ثابت ہو رہے تھے۔ کبڑے کو تو خیر جانے دیجیے، اس کا ذکر فضول ہے کیونکہ وہ شروع ہی سے ہمارا دشمن تھا، مگر حیرت تو عبدل اور جیک پر ہوتی ہے۔ انہیں کیا ہو گیا؟ سچ ہے، سانپ کو چاہے کتنا ہی دودھ پلا کر پالو، مگر وقت آنے پر وہ ڈستا ضرور ہے۔ عبدل اور جیک دراصل ہماری آستینوں کے سانپ تھے۔ جوں جوں وہ بدماش میرے قریب آتے جا رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ اب ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہو۔ اس وقت سوائے خدا کے اور میرا کوئی مددگار نہیں تھا۔
मैं ये अच्छी तरह जानता था कि ये जालिम नक्शा मुझसे जरूर हासिल कर लेंगे, और अगर मैंने जरा भी इनकार किया तो ये मुझे कत्ल करने से भी ना चूकेंगे। अपने अंजाम का ख्याल करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे याद आया जॉन ने एक बार मुझसे कहा था, फिरोज, मैं नक्शा तुम्हारी कमर पर मुंतकिल नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। दुश्मन कोशिश करेंगे कि किसी तरह तुम्हें खत्म कर दें और तुम्हारी कमर पर से नक्शा हासिल कर लें। ये अल्फाज याद आते ही मेरे आंसू निकल आए। काश मैं उस वक्त जॉन का कहना मान लेता और नक्शे को अपनी कमर पर नकल नहीं कराता। मुझे यकीन हो गया कि मौत अब करीब आ गई है। ये जालिम मुझे हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नक्शा अगर इन्हें मिल गया तो भला फिर इन्हें मेरी क्या परवाह होगी। मुझे यह भी यकीन था कि जॉन को इन दोनों ने मिलकर जरूर खत्म कर दिया है, वरना मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर उसे अब तक मेरी मदद को आ जाना चाहिए था। हाँ तो नन्हे चूहे, कुबड़ा एक चमकदार और तेज धार वाला खंजर निकालकर उसे मेरी आंखों के सामने लहराता हुआ बोला, क्यों, अब क्या कहते हो? तुम समझते थे कि तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, लेकिन बरखुरदार, भला तुम मेरे जादू से किस तरह बच सकते थे? मुझे तुम्हारी एक एक बात मालूम होती रही और तुम समझते रहे मैं अहमक हूं। इतना कहने के बाद उसकी आंखों में नफरत पैदा हो गई और बड़ी हकारत से वो कहने लगा, लेकिन मोरी में रहने वाले कीड़े, तू क्या जाने कि चीतन के कब्जे में क्या है? वो सब कुछ देख और सुन सकता है, तेरे फरिश्ते उसकी तह तक नहीं पहुंच सकते। चीतन, बातों में वक्त जाया ना करो, काम की बात करो, अब्दुल ने अजीब से लहजे में कहा। ये लहजा सुनकर मुझे और ताज्जुब हुआ, क्योंकि मैंने महसूस किया कि उसके लहजे में हुक्म छुपा हुआ था। इससे जाहिर होता था कि अब्दुल कुबड़े जादूगर का आका है, और फिर फौरन ही मेरे इस ख्याल की तस्दीक हो गई, क्योंकि इतना सुनते ही चीतन अदब से झुका और बोला, बहुत बेहतर, मैं अब इसे उल्टा लिटाकर नक्शा 2 मिनट में नकल कर डालता हूं। आप जरा इसे लिटाने में मेरी मदद कीजिए। नकल करने की क्या जरूरत है? अब्दुल ने बड़ी बेरहमी से कहा, जब हमें मालूम है कि खजाना यहीं कहीं आसपास दफन है, तो क्यों इसकी ठीक जगह का पता लगाएं? सिर्फ इतना देख लो कि इन खंडरों में आने के बाद अब हमें कहां जाना चाहिए, और अगर ये अहमक लड़का जरा भी चूं चरा करे तो फिर तुम्हारे इस खंजर की तेज धार किस दिन काम आएगी? मेरे खुदा, कितने खौफनाक अल्फाज थे। ये अब्दुल बोल रहा था, अब्दुल जो इन तीनों में सबसे ज्यादा नेक दिल इंसान नजर आता था। जरा सोचिए कि अब्दुल जैसा भोला आदमी जब अचानक इतना बेरहम बन सकता है तो भला जैक कैसे होगा? वो तो सूरत ही से निहायत जालिम नजर आता था। फिर भी मुझे अब्दुल की शराफत का कायल होना पड़ा, जो वो इस तरह पेश आ रहा था। अगर उसकी जगह जैक होता तो बगैर कहे सुने वो मेरे पहले गोली मारता, फिर नक्शा नकल करता। हाँ तो नन्हे चूहे, अब तो मेहरबानी करके जमीन पर औंधे लेट जाओ, या अगर तुम्हें नंगे जिस्म जमीन पर लेटना पसंद नहीं तो फिर अपना ये कंबल खामोशी से उतार दो। मुझे सिर्फ इतना ही देखना है कि यहां तक आने के बाद अब हमें कहां जाना है। कुबड़े ने बड़ी मुलातमत से कहा, मैं ना तो कंबल उतारूंगा और ना जमीन पर लेटूंगा। मैं तुम्हारी बातों में हरगिज नहीं आऊंगा, मैंने चिल्लाकर कहा। बड़ा बहादुर है भाई, कुबड़े ने मजाक उड़ाते हुए कहा। इस मुसीबत के वक्त मौत को सामने देखकर भी तेरे माथे पर बल नहीं। सच है, ऐसी खतरनाक मुहिम पर तुझ जैसे ही बहादुर लड़के की जरूरत थी, वरना जॉन अगर स्कूल में पढ़ने वाले किसी तालिबे इल्म को ले आता तो वो तो अब तक कभी का खत्म हो चुका होता। खैर, अगर तुझे वक्त से पहले मरना नहीं है तो हमारा कहना मान ले। ओ बेवकूफ, मौत और जिंदगी खुदा के इख्तियार में है। क्या वक्त से पहले तुझ जैसा कुबड़ा नेवला मुझे मारेगा? अहमक, तुझे इतना मालूम भी नहीं कि मौत हमेशा अपने वक्त पर आती है। वक्त से पहले कोई नहीं मरा करता। अगर अभी मेरा वक्त नहीं आया है तो मुझे सिवाय खुदा के और कोई नहीं मार सकता। समझा नेवले? मैंने बड़ी हिकारत से जवाब दिया। कुबड़े का चेहरा ये नया खिताब सुनकर गुस्से के मारे सुर्ख हो गया। उसकी आंखों से शोले निकलने लगे। मेरे करीब आकर उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। इन सूखी सी हड्डियों में इतनी ताकत थी, ये मैं सोच भी ना सकता था। सच कहता हूं, थप्पड़ खाकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। मैं जमीन पर गिरा और उसे खौफजदा नजरों से देखने लगा। गुस्से के मारे वो बुरी तरह कपकपा रहा था। मुझसे मजाक करता है? मुझसे? कुबड़े जादूगर से, जो खुदा का मंजूर नजर है? बेवकूफ, तू इतना नहीं जानता कि अगर मैं चाहूं तो तुझे बकरी की तरह जमीन पर लिटाकर अभी जिबा कर डालूं और फिर तेरी खाल इस तेज खंजर से उतार कर अपने पास रख लूं।
پھر تم میرا کیا کر لے گا؟ ارے احمق، تو سمجھتا ہے کہ ہم تجھ سے ڈر رہے ہیں جو اس طرح تیری خوشامد کر رہے ہیں؟ بے وقوف، صرف یہ رحم ہے، رحم۔ مجھے تجھ جیسے خوبصورت اور بہادر لڑکے پر رحم آتا ہے، اور کچھ نہیں۔ تم پھر وقت ضائع کر رہے ہو چیتن، عبدل نے کہا۔ میں اس کم وقت کی ضدی طبیعت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ تم اب اس کی ایک نہ سنو اور اسے قتل کر کے اس کی کھال اتار کر اپنے پاس رکھ لو، عبدل نے پھر اسے حکم دیا۔ اس حکم کو سن کر کبڑے کے چہرے سے رحم کے جذبات اچانک غائب ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک پیدا ہو گئی جیسے بلی کی آنکھوں میں اپنا شکار دیکھ کر ہوتی ہے۔ میں تو گرا ہوا ہی تھا، اس لیے اب وہ اپنا خنجر لہراتا ہوا آہستہ آہستہ مجھ پر جھکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں واقعی مجھے اپنی موت نظر آنے لگی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ مجھے ہرگز نہ چھوڑے گا۔ جی میں آیا کہ لاؤ آخری اس وقت میں اس کمبخت کمبل کو اتار کر نقشہ دکھا دوں، مگر پھر مجھے اپنا عہد یاد آیا۔ میں ایک شریف ماں باپ کا لڑکا تھا اور میں نے اپنے مالک جان سے ہمیشہ اس کا وفادار رہنے کا عہد کیا تھا۔ پھر بھلا اس وقت یہ عہد کیسے توڑ دیتا؟ ہو سکتا ہے کہ ان کمبختوں نے اسے ختم نہ کیا ہو، اور اگر کسی طرح وہ زندہ بچ نکلا ہو تو اسے یہ جان کر کتنی خوشی ہوگی کہ فیروز مرتے مر گیا، مگر اس نے اپنی زندگی میں خزانے کا نقشہ کسی کو نہیں دکھایا۔ میرے اس نیک جذبے نے مجھ میں اچانک جوش پیدا کر دیا۔ بزدلوں کی طرح مجھے مرنا پسند نہ تھا، اس لیے کوبڑا جادوگر جیسے ہی اپنا خنجر تان کر میرے اوپر آیا، میں نے زور کی ایک لات اس کے رسید کی۔ لات اس کے منہ پر پڑی اور وہ بری طرح پیچھے گرا۔ خوش قسمتی سے اس کا سر ایک نوکیلے پتھر پر پڑا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، یقیناً اس کے چوٹ لگی تھی، مگر پھرتیلا کمبخت اتنا تھا کہ چوٹ کا خیال نہ کرتے ہوئے فوراً پھر کھڑا ہو گیا۔ اب میں نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا اس کی کنپٹی سے خون نکل رہا ہے۔ اس وقت وہ بالکل زخمی شیر لگ رہا تھا اور دوسرے حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ غصے کے مارے اس کی آنکھیں ابل رہی تھیں، چہرہ اور بھیانک ہو گیا تھا اور کمر کا کب جلدی جلدی ہل رہا تھا۔ چاقو مضبوطی سے ہاتھ میں تھام کر وہ مینڈک کی طرح اچھل کر مجھ پر آیا۔ میں تھا تو ایک چھوٹا سا لڑکا، مگر اس وقت میں نے اس سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اب اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ اس خطرناک کبڑے سے جیتنا بالکل ناممکن ہے، مگر آخری وقت میں تو ایک معمولی سا بکرا بھی قصائی کے سینگ مار دیتا ہے۔ میں تو پھر انسان تھا، اس لیے جیسے ہی وہ مجھ پر آ کر گرا، میں نے زور سے اس کے خنجر والے ہاتھ میں کاٹ کھایا۔ وہ تل ملایا تو بے شک، مگر اس نے اپنے ہاتھ سے خنجر نہ چھوڑا۔ اس نے خنجر والا ہاتھ پھر بلند کیا اور چاہتا ہی تھا کہ اس چمکتے ہوئے خنجر کو میرے سینے میں اتارتے کہ یک یک کہیں سے آواز آئی، خبردار، فیروز کو چھوڑ دو ورنہ یہ گولی تمہارے کمر کے پار ہو جائے گی۔ کبڑا بے شک جادوگر صحیح، جیسے کہ وہ خود کہتا تھا، مگر گولی کے آگے بھلا کون جیدار ٹھہر سکتا ہے؟ اس کا اونچا اٹھا ہوا ہاتھ وہیں ہوا میں اٹھا رہ گیا۔ گھبرا کر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور جلدی سے الگ کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں بھی جلدی سے کمبل کو اپنے جسم سے لپیٹ کر اٹھ گیا۔ عبدل حیرانی سے ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس وقت وہ بری طرح سہما ہوا ہے۔ میں نے بھی غور سے ہر سمت دیکھا، مگر اپنے محسن کو کہیں نہ پا کر بے حد حیرت ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ ہم دونوں کے پیچھے ہی کہیں پستول تانے کھڑا ہوگا، مگر وہ کہیں نہ تھا۔ میں ابھی ان باتوں پر غور ہی کر رہا تھا کہ یکا یک پھر آواز آئی، فیروز تم آگے بڑھ کر ان دونوں کے ہتھیار نکال لو، اس کے بعد انہیں ان کی غداری کا بڑا اچھا سبق دوں گا۔ آواز سنتے ہی میرے چہرے پر رونق آ گئی۔ پہلے میں اس آواز کو پہچان نہ سکا تھا، بلا شبہ آواز میرے مالک جان کی تھی۔ یہ سوچ کر مجھے اور بھی خوشی ہوئی کہ وہ زندہ ہے اور ان ظالموں کے چنگل میں نہیں پھنسا۔ تم سامنے کیوں نہیں آتے؟ بزدلوں کی طرح چھپ کر گولی چلانا چاہتے ہو؟ کبڑے نے چلا کر کہا۔ اور تم نے تو بڑی بہادری کا کام کیا ہے، ایک ننھے سے لڑکے پر خنجر لے کر پل پڑے، بزدل کہیں کے۔ تمہیں اب تمہاری اس مکاری کی سزا ضرور دوں گا۔ فیروز کھڑے کیا سوچ رہے ہو؟ آگے بڑھ کر ان کے ہتھیار اپنے قبضے میں کیوں نہیں کرتے؟ جان نے دور کسی جگہ سے پکار کر کہا۔ اس کی ہدایت کے مطابق میں آگے بڑھا اور پہلے کبڑے کے ہاتھ سے خنجر لے لیا۔ حیرت کی بات ہے کہ اس نے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی۔ یہ کام کر کے میں عبدل کی طرف بڑھا۔ اس وقت اس کا چہرہ غصے کے باعث سرخ ہو رہا تھا۔ اس کا ہتھیار وہی ہلال نما عجیب چاقو تھا جس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ اسے گھما کر پھینکتا تھا اور دشمن کو زخمی کر کے وہ چاقو پھر اس کے پاس واپس آ جاتا تھا۔ چاقو لینے کے لیے جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچا، اس نے لپک کر مجھے دبوچ لیا اور پھر میرے پیچھے چھپ کر کہنے لگا، لو مسٹر جان، اب گولی چلاؤ۔
मैं तुम्हारी आवाज से अंदाजा कर चुका हूं कि तुम किस तरफ छुपे हुए हो। लो, अब चलाओ गोली। तुम्हें अपना वफादार मुलाजिम अगर प्यारा नहीं तो गोली जरूर चलाओ, क्योंकि वो इसके सीने के पार जरूर हो जाएगी। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, कोई आवाज ना आई, और फिर अचानक सामने की चट्टान में से जॉन नमूदार हुआ। उसके हाथ में उसकी बंदूक थी और गले में कारतूसों की पेटी झूल रही थी। हल्के हल्के कदम बढ़ाता हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल की तरफ बढ़ रहा था। अब्दुल ने मुझे अभी तक अपनी ढाल बना रखा था। ये देखकर जॉन ने कुबड़े से कहा, चीतन, तुम आगे बढ़कर अब्दुल का खतरनाक चाकू अपने कब्जे में कर लो। जल्दी करो, तुम मेरे निशाने की जद में हो। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि आप भी मेरे निशाने की जद में हैं। आपकी पुश्त मेरे पिस्तौल की तरफ है। जितनी देर में आप मुड़ेंगे मेरा पिस्तौल आग उगल देगा और आप जमीन पर लौटते नजर आएंगे। आपको शायद वहम था कि मेरे पास सिर्फ खंजर ही है, लेकिन हुजूर, मैं अपने बचाव के लिए पिस्तौल रखने का भी आदी हूं। जिस वक्त आपके इस नन्हे चूहे ने आगे बढ़कर मेरा खंजर लिया था तो मैं फौरन ही आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में खिसक गया था, लेकिन आप समझते रहे कि मैं उसी जगह खड़ा हूं। अब मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप मेरे निशाने की जद में हैं, इसलिए मेहरबानी फरमाकर अपनी बंदूक नीचे डाल दीजिए। जॉन कुछ सोचने लगा तो कुबड़े ने हवाई फायरिंग करने के बाद कहा, देख लीजिए, मैं आपको बहका नहीं रहा। इस हवाई फायर से आप पर जाहिर हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त नहीं है। जॉन ने मजबूरन अपनी बंदूक नीचे डाल दी और फिर कुबड़े ने उसे जो हुक्म दिया उस गरीब ने उसे माना। कुबड़े ने कहा कि वो एक दरख्त से टेक लगाकर खड़ा हो जाए। जॉन ने ऐसा ही किया। फिर मुझसे कहा गया कि मैं जमीन पर औंधा लेट जाऊं, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। इस पर अब्दुल ने जोरदार एक घूंसा मेरे मुंह पर रसीद किया। यह घूंसा इतना सख्त था कि मेरा होंठ फट गया और तकलीफ की ताप ना लाकर मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि कुबड़ा अपने खंजर की धार पर उंगली फेर रहा था। जॉन उसी तरह दरख्त से लगा खड़ा था, अलबत्ता अब उसके जिस्म को रस्सियों के जरिए दरख्त के तने से बांध दिया गया था। अब्दुल के हाथ में जली हुई टॉर्च थी और उसकी रोशनी मेरी नंगी कमर पर पड़ रही थी। इसके साथ ही वो एक कागज पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, मगर दूसरे हाथ में टॉर्च होने की वजह से उसका हाथ खाली ना था और वो नहीं लिख सकता था। आखिर उसने कुबड़े को आवाज दी। कुबड़ा जादूगर खंजर हाथ में लिए मेरी तरफ आया। मैं उस वक्त होश में था, मगर जानबूझकर मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। आखिर वो दोनों मुझ पर झुक गए और मेरी कमर से नक्शा नकल करने लगे। बड़ी बेबसी का आलम था। मेरे होंठ से खून बह रहा था। पूरे जिस्म की ताकत आप ही आप खत्म होती महसूस हो रही थी और मेरा सबसे बड़ा रफीक और हमदर्द जॉन दरख्त से बंधा हुआ खड़ा था। इस मजबूरी को देखते हुए मैंने सोच लिया कि चाहे जान चली जाए, अपने बचाव की एक आखिरी कोशिश और करूंगा। जैसे ही अब्दुल और कुबड़ा झुककर नक्शा देखने लगे, मैंने लेटे लेटे फौरन पलटा खाया और फिर चित होते ही अपने दोनों पैर उनके चेहरों पर मारे। वो दोनों जमीन पर कमर के बल जा गिरे और फिर फौरन ही उठकर खड़े हो गए। वो मुझे बड़ी हैरत से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें अब कम से कम मुझसे ये तवक्को नहीं थी कि इतना पिटने के बावजूद भी मैं उन पर दोबारा हमला करूंगा। अब्दुल की आंखों में अचानक बेरहमी के आसार नजर आने लगे। उसने फौरन सीधे हाथ से पिस्तौल निकालकर मुझ पर तान लिया और दूसरे हाथ से टॉर्च की रोशनी मुझ पर डालकर कहने लगा, ओ कमबख्त, ये तुझ पर रहम करने का नतीजा है। इस बेवकूफ कुबड़े को तो सिर्फ बातें बनानी आती हैं। ये किसी को कत्ल नहीं कर सकता, मगर मैं तो कर सकता हूं। अब बहुत हो चुका, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, खुदा के लिए नहीं। दरख्त की तरफ से जॉन की सहमी हुई आवाज आई। वो खुद को आजाद करने की जिद्दोजहद कर रहा था, मगर अब्दुल ने उस आवाज की तरफ जरा भी ध्यान ना दिया। पिस्तौल की लबलबी दबाकर उसने अचानक मुझ पर फायर कर दिया। मगर ये क्या? दर हकीकत वो बड़ी ही अजीब बात थी जो मैंने देखी। गोली चलने की आवाज जरूर सुनाई दी थी, मगर मैं अभी तक बिल्कुल महफूज था। अलबत्ता अब्दुल के चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा था और अब उसके हाथ से खून निकल रहा था। वो उसे दूसरे हाथ से दबाए हुए था। मैंने जल्दी से पलटकर जॉन की तरफ देखा कि मुमकिन है वो किसी तरह आजाद हो गया हो और गोली उसी ने चलाई हो, मगर यह देखकर मुझे और भी ताज्जुब हुआ कि वो उसी तरह बंधा हुआ खड़ा था। कुबड़ा जादूगर चौकन्ना होकर इधर उधर देख रहा था। चांद की तेज रोशनी में मुझे इनकी एक एक हरकत नजर आ रही थी। तुम दोनों बराबर बराबर खड़े हो जाओ। अचानक अंधेरे खंडर में से आवाज आई। तुम कौन हो? अब्दुल ने लरसती हुई आवाज में पूछा। तुम दोनों की मौत। ए मको, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, अपने मालिक से गद्दारी करते हो। मैं तुम्हारी एक एक रग से वाकिफ हूं।
تم جیسا کمینہ شخص شاید اس زمین پر دوسرا کوئی ہو۔ تم اتنے جلاد ہو کہ اپنے مطلب کے لیے ایک معصوم لڑکے کا خون لینے سے بھی باز نہ رہے۔ تم نے جو جو سوانگ بھرے میں ان سب کی پول کھول دوں گا۔ فیروز، تم کھڑے کیا تک رہے ہو؟ جاؤ جا کر اپنے مالک جان کو آزاد کرو۔ اس کے ساتھ ہی اس کمینے عبدل کا پستول بھی اپنے قبضے میں کر لو، کیونکہ کسی نہ کسی دن یہ اسی پر استعمال کرنے کے کام آئے گا۔ میں ابھی تعجب سے یہ باتیں سن ہی رہا تھا کہ اچانک اندھیرے میں سے کوئی آہستہ آہستہ پستول تانے چاند کی روشنی میں آ گیا، اور اب جو میں نے غور سے اسے دیکھا تو حیرت اور خوشی کی ایک چیخ میرے منہ سے نکل گئی۔ میرے سامنے جیک کھڑا تھا، جیک جو ہمارا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن جو اس وقت رحمت کا فرشتہ بن کر آیا تھا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہم اتنے عجیب و غریب حالات سے دوچار ہو چکے تھے کہ اب کسی نئی بات پر یقین کرتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی تھی۔ جیک کو ہم غدار سمجھ رہے تھے، لیکن اب وہ ہمارا مددگار بنا ہوا تھا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ ان کی ملی بھگت نہ ہو، مجھ سے ہمدردی جتا کر یہ کوئی کام نکالنا نہ چاہتے ہوں۔ مگر جب میں نے کبڑے جادوگر اور عبدل کے چہروں کو دیکھا تو اپنا یہ خیال بدلنا پڑا۔ وہ دونوں بڑی نفرت بھری نگاہوں سے جیک کو دیکھ رہے تھے، اور جیک بھی انہیں اسی انداز سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جلدی سے آگے بڑھ کر جان کے بندھن کھول کر اسے آزاد کر دیا۔ آزاد ہوتے ہی اس نے میری پیشانی چوم لی اور پھر بھررائی ہوئی آواز میں بولا، تم ہندوستانی واقعی قول کے پکے ہوتے ہو فیروز۔ تم نے مجھے اب بالکل اپنا بنا لیا ہے۔ خدا کی قسم میں نے تم جیسا لڑکا آج تک نہیں دیکھا۔ میں کس طرح تمہارا شکریہ ادا کروں؟ جان کی یہ باتیں سن کر میرا سینہ فخر سے تن گیا۔ میں سوچنے لگا یورپ کے لوگوں کو اپنی تہذیب اور تمدن پر کتنا ناز ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں وہی سب سے افضل اور تہذیب یافتہ ہیں، لیکن اس وقت انگریز قوم کا ایک شخص مجھ جیسے معمولی اور غریب لڑکے کی کتنی تعریف کر رہا تھا۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں تھی؟ ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے کیا مجھے اس پر ناز نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جیک کے جبڑوں کی ہڈیاں بار بار دب اور ابھر رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے دشمنوں پر سخت غصہ ہے اور جیسے انہیں کچا چبا جانا چاہتا ہے۔ جان نے مجھے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا اور محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری کمر تھپ تھپا کر اس نے کہا، بخدا میں تم پر جتنا بھی ناز کروں کم ہے۔ تم نے آج وہ کام کر دکھایا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کس طرح تمہارا شکریہ ادا کروں۔ شکریہ کو تو چھوڑیے اور پہلے جیک کی مدد کیجیے، میں نے جلدی سے کہا، کہیں یہ دونوں اس پر جھپٹ نہ پڑیں۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، مگر مجھے بار بار جیک کے اس رویے پر حیرت ہو رہی ہے۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ آپ کے ساتھ مجھے بھی حیرت ہے، لیکن یہ باتیں بعد میں ہوں گی۔ پہلے ہمیں جیک کے پاس پہنچنا چاہیے۔ جان کی بندوق ترک کے قریب ہی پڑی ہوئی تھی۔ شاید دشمنوں نے بھول سے اپنے قبضے میں نہیں کیا تھا۔ ان کا خیال ہوگا کہ ہم دونوں کو مرنا تو ہے ہی، اس لیے بھلا ہم بندوق سے کیا کریں گے؟ اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ آزاد ہو جانے کے بعد بندوق پھر ہمارے قبضے میں آ جائے گی تو وہ ہرگز اسے وہاں نہ رہنے دیتے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ان کی ہر سوچی ہوئی بات الٹی ہو رہی تھی۔ جب ہم جیک کے پاس پہنچے تو وہ کبڑے جادوگر سے کہہ رہا تھا، تم ذلیل انسان، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ میں چاہوں تو تمہیں چٹکیوں میں مسل کر رکھ دوں، مگر میں ہمیشہ خاموش رہا۔ میں اپنے ساتھی جان کے ساتھ غداری کرنے کی بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر تم دونوں کا شروع ہی سے یہ خیال تھا۔ ہم افریقی رنگ کے تو کالے ہوتے ہیں، مگر ہمارے دل کالے نہیں ہوتے۔ ہمارا خون تمہاری طرح سفید نہیں ہوتا۔ ہم جس کے ایک بار ہو جاتے ہیں بس ہمیشہ اس کے وفادار رہتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں جان بوجھ کر گونگا کیوں بنا ہوا تھا؟ وہ دونوں خاموش رہے تو جیک نے غصے سے چلا کر کہا، جواب دو، جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں نہیں معلوم، کبڑے نے خوف کے مارے لرزتے ہوئے کہا، اور مجھے اس پر بڑی حیرت ہوئی کہ جادوگر ہو کر بھی وہ خوف کے باعث کپکپا رہا ہے۔ میں بتاتا ہوں، جیک نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ سنو، اور آپ بھی سنیے مسٹر جان، میں ان دونوں کا پول کھول رہا ہوں۔ عبدل کو آپ نے اپنا ساتھی بنانے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ آیا یہ شخص وفادار بھی ہے یا نہیں۔ میں چونکہ آپ سے وفادار رہنے کا عہد کر چکا تھا، اس لیے مجھے سوچنا پڑا کہ جس شخص کو ہم اپنا ساتھی بنا رہے ہیں وہ دراصل ہے کیسا۔ میں نے آپ سے نیو یارک میں ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ عبدل اچھا آدمی نہیں ہے، مگر آپ نے اس کا جواب دیا تھا کہ وقت اسے اچھا بنا دے گا۔ لیکن اب آپ دیکھ لیجئے کہ وقت نے اسے کتنا برا بنا دیا ہے۔ مجھے فیروز کی عقل کی داد دینی پڑتی ہے کہ اس نے شروع ہی سے اس کبڑے پر نظر رکھی۔ یہ بدماش دراصل نیچ ذات کا ہے۔ پھر عبدل نے ہندوستان آتے ہی اسے پٹی پڑھائی
کہ وہ ایک جادوگر کسی اداکاری کرے اور ہم لوگوں کے سامنے بار بار اس طرح آئے کہ ہم اس سے ڈر جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دونوں کی اسکیم کامیاب رہی اور آپ سچ مچ سہم گئے، کیونکہ یہ احمق عجیب عجیب باتیں کرتا تھا۔ فیروز کی عقل مندی سے نقشہ اس کے ہاتھ نہیں لگا، تو ایک دن میں نے اسے اپنے خیمے میں بلا کر گفتگو کی۔ میں نے اسے ہیرے کی ایک انگوٹھی انعام میں دی اور کہا کہ عبدل کی طرح میں بھی آپ کا دشمن ہوں۔ اگر یہ نقشہ عبدل کے بجائے مجھے دے دیں تو میں اسے افریقہ لے جاؤں گا اور وہاں سونے کی کانوں کا مالک بنا دوں گا۔ یہی وقت تھا جب فیروز نے مجھے خیمے میں اس سے باتیں کرتے سنا اور مجھ سے بدگمان ہو گیا۔ میں چاہتا بھی یہی تھا کہ آپ مجھ سے بدگمان ہو جائیں اور اس طرح میں آپ کی زیادہ حفاظت کر سکتا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے۔ اس گبڑے احمق نے کچھ عجیب و غریب پیش گوئیاں کیں جو سچ ثابت ہو گئیں، مگر کس طرح آپ سنیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ میں گھوم پھر کر سب معلوم کر چکا ہوں۔ اس جنگل کے مغربی حصے میں ایک ایسی قوم آباد ہے جس تک ابھی تہذیب کا گزر نہیں ہوا۔ چیتن کی عقل کی داد دینی پڑتی ہے کہ اس نے جادو کے کچھ عجیب سے کرتب دکھا کر اس قوم کو اپنا بنا لیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جادو جانتا ہے؟ جادو وادو کچھ نہیں، بلکہ اسے مداریوں کے سے کچھ شعبدے معلوم ہیں۔ انہیں دکھا کر یہ دوسروں پر اپنا روب ڈال دیتا ہے۔ خبردار چیتن، ہلو مات۔